السلام علیکم دوستو، میں گلجان بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر امپورٹنٹ ایک فالٹ کی تفصیل آپ کے لیے لائے ہیں، جو کہ زیادہ تر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مشکل فالٹ ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے نا اتنا زیادہ ایشو نہیں بھی ہے، یعنی کہ ایک آسان فالٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایک مشکل فالٹ بھی بعض دفعہ بن جاتا ہے۔ وہ فالٹ آپ نے تھمبنیل پر بھی پڑھی ہوگی، یعنی کہ OC1 کا فالٹ۔ OC1 کا فالٹ جب آ جاتا ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، یعنی کہ خطرہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی موٹر میں نقصان ہو جائے یا انورٹر کی اندرونی کوئی خرابی ہو جائے۔ تو اس کی مین جو وجوہات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، سیٹنگ سے اس کا کیا تعلق ہے، تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی درخواست ہوگی کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو VFD ہے، اس میں OC1 کا جو فالٹ آتا ہے تو اس میں مین کون سی وجہ ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اس کی مین وجہ ہو سکتی ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ کیبل میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کا آؤٹ پٹ کیبل 3 فیز جو 3 تاروں والی جا رہی ہے، اس میں کہیں پر بھی اگر تاریں آپس میں ٹچ ہو جائیں تو یہ OC1 کا فالٹ کا باعث بن سکتا ہے، لیکن 100% OC1 کا ہی فالٹ آ جائے گا۔ اور دوسری، اگر آپ کی کیبل بھی ٹھیک ہے تو دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو موٹر ہے وہ اگر آپ کی خراب ہے یا جلا ہوا ہے یا شارٹ ہے یا اس کی وینڈ میں کوئی ایشو ہے تو OC1 آ سکتا ہے۔ تیسری، آپ کی انورٹر چھوٹی ہے، آپ بڑی موٹر اس پہ چلا رہے ہیں تو بھی OC1 کا فالٹ آ سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی انورٹر کی سیٹنگ میں جو ہے کلو واٹ وغیرہ ماسٹر سیٹنگ میں جا کر چینجنگ اتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر سے سیٹنگ جو ہے نا خراب ہے تو بھی آ سکتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ کی ایکسیلریشن ٹائم شارٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو ایکسیلریشن ٹائم ہے موٹر کی فریکوینسی بڑھنے کا وہ آپ کی جو ہے نا کم ہے تو اس وجہ سے آ سکتا ہے۔ یہ مین جو اس کی وجہ ہیں وہ ہیں۔ تو اس کو آپ اب اگر حل کس طرح کر سکتے ہیں، اب اس کی سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اگر جو سب سے پہلے جو اس کا ایشو بن جاتا ہے کیبل کے ساتھ، تو یہ آپ نے اپنا کیبل جو ہے نا اچھی طریقے سے چیک کرنا ہے۔ باتوں کو نوٹ کریں، ذہن نشین کریں، انشاءاللہ آپ کی کام آئیں گی۔ OC1 کا جب فالٹ آتا ہے سب سے پہلے آپ نے کیبل کو جو ہے کلیئر کرنا ہے، آپ نے تسلی کرنا ہے کیبل کہیں پر آپس میں ٹچ نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 1 کیبل آپ کی کلیئر نکلی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سے کیبل نکال کر میٹر کے ساتھ موٹر کی جو شارٹ سرکٹ، یعنی کہ میٹر سے جو کہ جلا ہوا موٹر جو چیک کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے موٹر کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا موٹر جلا ہوا تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی کلیئر کر دیں، موٹر کی جو ہے ایشو بھی کلیئر کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے انورٹر کی اور موٹر کی کیپیسٹی دیکھنا ہے کہ آپ کی انورٹر کتنے کلو واٹ کی ہے اور آپ کا موٹر کتنے کلو واٹ کی ہے۔ انورٹر کا کلو واٹ معلوم کرنے کے لیے جو سائیڈ میں اسٹیکر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے پاور آؤٹ پٹ جو ہے نا 15 کلو واٹ سے 18 کلو واٹ، یہ لکھا ہوا ہے یہاں جی۔ یہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 12.5 کا 15 کا موٹر چلا سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر ہم موٹر اس کو 20 کی لگا لیں گے تو OC1 کا ٹرپ آ جائے گا۔ تو یہ بھی آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کا انورٹر چھوٹی تو نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈبے کے اوپر تو زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اصل میں انورٹر آپ کی جو ہے نا چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ ہے، یہ بھی آپ نے کلیئر ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو انورٹر کی سیٹنگ سے جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں آپ نے P0 میں جا کر P0011 میں جا کر دیکھیں، سب سے پہلے پروگرام کا بٹن ہوتا ہے نارملی، پھر P0، پھر ڈیٹا انٹر، پھر P0 میں جو ہے نا ڈیٹا انٹر کر کے آپ نے P011 ڈھونڈ کے لانا ہے، انٹر کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے ٹائم کو 10 سیکنڈ بڑھا کر چلوانا ہے۔ دیکھیں 20 سیکنڈ ہے تو میں اس کو 30 کر دیتا ہوں انٹر، اور 12 کو بھی 30 پہ کر دیتا ہوں انٹر۔ اب میں نے یہ ٹائم بڑھا دی، اب میں چلاؤں گا۔ تو اگر OC1 کا فالٹ ٹھیک ہوا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا تو دوسری سیٹنگ میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر پروگرام PE جو کہ ماسٹر سیٹنگ ہے، اس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی کہ بغیر کسی وجہ کی یہاں پر نہ جائیں، اور جتنا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اتنا ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو آپ کا VFD میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے اور آپ کی VFD کی کیپیسٹر وغیرہ بھی جل سکتے ہیں اور آپ کی VFD کو آگ بھی خدا نخواستہ لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
इंटर PE00 पर फिर इंटर, ये देखें ये जो 00 आ रहे हैं यहाँ पर कोड लिखना है 40721। नॉर्मली हर INVT की कोड होती है 40721। तो डेटा एंटर, और PE02 में जस्ट आपने चेक करनी है। PE02 के अंदर आपने ऐसी वैल्यू रखना है जो कि समझ आने वाला हो। मतलब मकसद ये है कि यहाँ पर अगर 00 आपको देखने को मिल रहा है तो OC1 आ सकता है, अगर 001 लिखा हुआ है तब भी आ सकता है, 002 लिखा हुआ है तब भी OC1 का फॉल्ट आ सकता है। यहाँ पर आपने, अगर आपकी छोटी सी सेटअप है, ये बात ध्यान में रखें। अगर कोई 2-3 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप 2 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। अगर आपकी इन्वर्टर जो है ना वो 11 किलोवाट से ऊपर है तो कोशिश करें आप इसको 0.4 पे रखें या 0.4 से कम ना करें। अगर पहले से 0.4 से ऊपर है, 5 है, 6 है, तो उसमें OC1 आने की सूरत में आप 1 किलोवाट बढ़ा करें, यानी कि पहले जैसा कि इसी की सेटिंग 6 पे सेट है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग में जो है मास्टर सेटिंग में इसको 6 से 7 पे करके यानी 1 किलोवाट बढ़ा कर यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। इसका वजह यह है कि इसको अगर आप ज़्यादा ऊपर नीचे करके डेटा एंटर करेंगे तो आपकी VFD की कैपेसिटर में इशू बन सकता है, आपका VFD मुकम्मल तौर पर ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा एहतियात करें, 15-18 की इन्वर्टर को 8 से ज़्यादा हरगिज़ ना करें। अगर 18-22 का इन्वर्टर है, बड़ी इन्वर्टर है, तो उसको आप 10 पर भी कर सकते हैं, और अगर 22-30 का इन्वर्टर है उसको 11 पर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी इन्वर्टर जो है ना 30-37, यानी कि जितनी बड़ी इन्वर्टर होगी उतना वैल्यू यहाँ पर आप बढ़ा दे सकते हैं। लेकिन छोटी इन्वर्टर्स पर जो है ना आप 15-18 की इन्वर्टर को 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि मसला तब बनेगा जब डेटा एंटर करेगा, यानी कि सेटिंग सेव हो जाएगी ना। अगर आप डेटा एंटर नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा हूँ। जैसे आप डेटा एंटर करेंगे वो सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। 15-18 की इन्वर्टर की PE02 की जो सेटिंग रेंज है वो मैक्सिमम 8 तक है, इससे ज़्यादा करेंगे तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। और इसके अलावा अगर 11-15 का इन्वर्टर है वो आप कोशिश करें 7 या 6 से ऊपर ना करें, और अगर इससे छोटी इन्वर्टर है तो उस हिसाब से इसको आप एडजस्ट करें। ये तफसीली तौर पर बात करने का मकसद ये है कि आप जो है इन्वर्टर की जो भी सेटिंग हम अपने वीडियोस में दिखाते हैं ना आपको, उसकी समझ आपको लग जाए तो आइंदा के लिए आपके लिए कोई इशू ना बन जाए। तो ये चीज़ थी OC1 के हवाले से, इतना आप कर सकते हैं इन्वर्टर की सेटिंग और आउटपुट चेक करने के जो है ना तरीके। और इसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी इन्वर्टर की अंदरूनी जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए भाई, तो उसमें फिर ये होगा कि कंटिन्यू आपका इन्वर्टर फॉल्ट दे ही जाएगा, यानी कि ये तारे आप निकाल भी जाएंगे तो भी ये OC1 का फॉल्ट ही रहेगा, तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें थी OC1 फॉल्ट के हवाले से जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।